یہاں لندن کی ایک عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جج نے جولین اسانج کی ذہنی حالت کے بارے میں تشویش کے پیش نظر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جولین اسانج پر امریکہ میں ہزاروں خفیہ فوجی دستاویزات منظر عام پر لانے کا الزام ہے۔ اسانج کے حامی کہتے ہیں کہ یہ دستاویزات جنگی جرائم کے شواہد تھے۔ تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی۔ جولین اسانج نے وکی لیکس کا آغاز دنیا بھر میں بدعنوانی اور طاقت کے ناجائز استعمال کے خلاف ایک جنگ کے طور پر کیا تھا۔ مثلاً یہ ویڈیو جس میں امریکی فوجیوں کو بغداد میں ہیلی کاپٹر سے عام عراقی شہریوں پر گولیاں برساتے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج کی طرف سے پردہ ڈالنے کی تمام کوششوں کے باوجود اسانج اس ویڈیو کو دنیا کے سامنے لے آئے تھے۔ 2010 میں اسانج نے دنیا بھر کے اخباروں کو ہزاروں سفارتی خطوط یا کیبلز اور فوجی کارکردگی کی تفصیلات فراہم کیں، جن میں متعدد امریکی خفیہ راز اور ایجنٹس کی تفصیلات شامل تھیں۔ اس کے فوراً بعد سویڈن نے اسانج پر جنسی تشدد کا الزام لگاتے ہوئے ان کی گرفتاری کے لیے بین الاقوامی وارنٹ جاری کر دیے۔ جب لندن کی ہائی کورٹ نے اسانج کو سویڈن کے حوالے کرنے کا فیصلہ سنایا تو انہوں نے ضمانت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایکواڈور کے سفارت خانے میں سیاسی پناہ لے لی تھی۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اب وکی لیکس کا پیچھا چھوڑ دے۔ میں 2014 میں ان سے ملنے ایکواڈور کے سفارت خانے گیا، جس کا کل رقبہ ایک بڑے فلیٹ جتنا ہی تھا۔ مشکل صورتحال ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے بھی زیادہ مشکل حالات میں رہ رہے ہیں۔ 2016 کے امریکی انتخابات سے پہلے وکی لیکس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی خفیہ ای میلز شائع کی، جس سے ہلری کلنٹن کو انتخابات میں نقصان پہنچا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید صدر بننے میں فائدہ بھی ہوا۔ مبینہ طور پر اس ہیکنگ کے ذمہ دار روسی ایجنٹ تھے۔ اسانج کے خلاف سویڈن کا ریپ والا مقدمہ تو آگے نہیں بڑھا، لیکن 2019 میں ایکواڈور نے برطانوی پولیس کو اسانج کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی۔ انہیں ضمانت کی خلاف ورزی کرنے پر 50 ہفتے کی سزا سنائی گئی۔ تب سے ہی امریکی حکومت اسانج کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے کوشاں ہے۔ مختلف اخباروں کے مدیروں کا خیال ہے کہ یہ ذرائع ابلاغ کی آزادی پر حملہ ہے، لیکن ایک امریکی ماہر کہتی ہیں کہ اسانج کے خلاف اصل الزام حکومتی راز ہیک کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسانج کے بارے میں وہ باہر آنا چاہیے جو سچ ہے، اور ان کے بارے میں بہت کچھ پھیلایا جا رہا ہے۔ وکی لیکس کیا ہے، اس بارے میں بات کرنے سے بہت تبدیلی آئے گی۔ پھر اتنے سارے میڈیا ادارے، اتنی ساری این جی اوز اور تنظیمیں جو صحافت کی حامی ہیں، آپ انہیں اس سب کو اسانج کے خلاف سیاسی استغاثے کے طور پر پیش کرتے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جولین اسانج کی وکیل اتفاق نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی صحافی جو کسی دوسرے کے جرائم پر روشنی ڈالتا ہے، کسی غیر ملک کے بارے میں سچ باہر لاتا ہے، اسے تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صرف آپ کو تحویل میں ہی نہیں لیا جائے گا، بلکہ جب آپ امریکہ پہنچیں گے، جیسا کہ جولین اسانج کے معاملے میں کہا جا رہا ہے، تو آپ کو آئینی تحفظ کے حصول سے محروم رکھا جائے گا۔ یہ ایک خوفناک بات ہے۔